اوج بن انق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ افسانوی قصہ یہ کافر ہی تھا، لیکن طوفان نوح میں بچ گیا تھا۔ بعد میں طوفان نوح میں اوج بن انق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نجات پانے والا نہ ہوا۔ پانی اس کی کمر تک تھا۔ اس کی نجات کا سبب یہ بنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ اوج بن انق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ طوفان حضرت نوح علیہ السلام میں بچ گیا۔ طوفان نوح میں اوج بن انق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا، ماں سوائے جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ بعد از جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات پا گئی، تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا قد و قامت والا انسان دیکھا، جس کا نام اوج بن انق تھا۔ اوج بن آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی 3500 سال عمر تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انق تھا۔ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام میں سے یہ شخص ہی بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا۔ اوج بن انق سمندر میں مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا، سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن انق نے جب ان کے سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اپنا احوال بتایا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے ان سب کو زمین پر رکھ دیا اور انہیں چونٹیوں کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے۔ تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام ساری باتیں دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوش گزار کر دیں اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں۔ اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انگور کا دانہ کھایا جائے تو اسی سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے، دوسرا دانہ کھانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ جو نشانیاں، پھل، فروٹ وہ سب لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنے قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ اس طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے اور باقی 10 سرداروں نے عہدہ شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا سنا دیا، یہاں تک کہ اوج بن انت کے ہاتھوں سے پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کے جہاز سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سرداروں جو کہ اپنے وعدے پر قائم رہے تھے اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ، جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ یہ 2 سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ تم جہاد کرو گے تو اللہ ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا، ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو جان اور تیرا رب یہ دونوں جا کر ان دونوں سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم نے بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے وہیں پر ہی موجود ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم نے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تی ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اوج بن انت کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن انت نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کا قد 70 فٹ تھا۔ انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قد کے برابر تھا، اوج بن انت کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک اوج بن انت کی لاش وہیں پڑی رہی اور اسی طرح وہ اس کا گل سڑ کر ڈھانچہ بن کر اللہ تعالیٰ نے برت کا نشان بنایا۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے، ہسٹری میں ایسا واقعہ نہیں ہے۔ شکریہ۔